1927 میں جارج لیماترے نے ایک مفروضہ پیش کیا کہ اگر ہماری کائنات میں موجود کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں تو اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک وقت میں یہ سب یکجا تھیں۔ اس مفروضے کو بعد میں بگ بینگ یا انفجار عظیم کا نام دیا گیا، جو 13.8 ارب سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ مگر اس کی مزید تفصیل جاننے اور آگے بڑھنے سے قبل کچھ اور اہم سوالات ذہن کے دریچوں پر دستک دیتے ہیں، جیسے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، بگ بینگ کہاں ہوا، کیسے اور کیوں ہوا، کائنات کس جگہ موجود ہے اور کائنات کے باہر کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جوابات پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات بگ بینگ سے شروع ہوئی تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ اس بات کا جواب جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ کائنات کے پھیلاؤ کا نظریہ تھا، نہ کہ کائنات کی پیدائش کا۔ اس لیے ہمارے ان ممکنہ سوالوں کا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا یا بگ بینگ کیوں اور کیسے ہوا، ان سب سوالوں کا سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ سائنس کے پاس فی الحال اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے تو مطلب ہم وقت کا تعین کرتے ہیں، اور زمان و مکان یا ٹائم اور سپیس تو بگ بینگ کے وقت وجود میں آئے، تو اس سوال کا کوئی سینس نہیں۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ آخر بگ بینگ کسی مقام یا نقطے سے شروع ہوا، یعنی کوئی ایسا ذرہ یا مقام جہاں کائنات کا سارا مادہ یعنی ماس موجود تھا، تو یقیناً وقت بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے پاس فی الحال ایسا کوئی ریاضیاتی ماڈل یا تھیوری نہیں جو بگ بینگ کے لمحے کی مکمل وضاحت کر سکے، تو اس سے پہلے کی وضاحت کرنا یا اس کے بارے میں جاننا ممکن نہیں، نہ ہی یہ جاننا ممکن ہو سکا ہے کہ بگ بینگ کیوں اور کیسے ہوا۔ اب یہ سوال کہ بگ بینگ کہاں ہوا، تو کہاں سے مراد بھی مقام یا محل وقوع ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ریفرنس پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بنا ہم مقام یا محل وقوع کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی لامحدود خلا میں موجود ہوں تو آپ اپنا مقام متعین نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے کوئی اسپیس شپ، کوئی سیارہ یا ستارہ نہ ہو جسے ریفرنس بنا کر مقام کا تعین کیا جا سکے۔ اسی طرح ہم بگ بینگ کے لمحے یا اس سے پہلے تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہمارے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ بگ بینگ کہاں ہوا۔ اگلے سوال، کائنات کہاں ہے یا کائنات کے باہر کیا ہے، تو ان دونوں سوالوں کا بھی ہمیں وہی جواب ملتا ہے کہ ہم کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے ہمارے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں، اور ہم نہیں جانتے کائنات اکیلی ہے یا اور بھی کائناتیں موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس اس کائنات کے مقام کو متعین کرنے کے لیے ریفرنس پوائنٹ موجود نہیں ہے۔ یعنی ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کب، کیوں، کہاں اور کیسے کے جوابات سائنس کے پاس موجود نہیں ہیں، خواہ معاملہ کائنات کا ہو یا بگ بینگ کا۔ ہاں، مگر ایک بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے۔ سائنسدان یہ بات کیسے جان پائے اور اس پر اتنے پر یقین کیوں ہے، یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔